اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جابر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و برکت اور نیک فعل ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھیں، حضرت اسماء بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افزوں ہوئی تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا جس گھر میں مقیم تھی اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف دو ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سید ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتی تھیں۔ جس حجرے میں دنیا و آخرت کی زوجہ رسول کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرے پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ دیواریں خام اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے بنا کر اوپر گارا لگا دیا گیا تھا۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس چھت کے اوپر کمبل ڈال دیے گئے تھے اور دروازے کو پردے کے لیے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس سے متصل ایک بلا خانہ تھا جسے مشربہ کہتے تھے۔ گھر کا کل آسانہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے ایک دو برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالہ سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب شادی کے بعد کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے نئے گھر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں دو جوان لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادی ہونا چاہیے لیکن گھریلو حالات اور مالی طور پر سازگار نہیں تھے۔ دوسرے قریش کے بیشتر گھرانے مکہ میں رہ گئے تھے جو ابھی تک داخل اسلام نہیں ہوئے تھے اور مدنی ماحول ابھی نیا تھا۔ ان حالات میں بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔